الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحمد للہ وقل اور کہہ دیجئے الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سیریکم عن قریب وہ تمہیں دکھائے گا آیاتہ اپنی نشانیاں فتعرفونہا تو تم انہیں پہچان لوگے وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل ہرگز غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اور حکم دیا اور فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، تو اللہ رب العالمین ہی کی تعریف کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کی جائے۔ وقل الحمدللہ اور کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کوئی بندہ ہدایت قبول کرے یا نہ کرے اس کی حمد میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سیریکم آیاتہ ان قریب وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا۔ اس سے مراد وہ نشانیاں جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا، یا پھر اس سے مراد وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جو قرب قیامت ہوں گی، یا پھر جو تباہ شدہ اقوام کے جو آثار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اسلامی فتوحات اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب کی سب اس کے اندر آ جاتی ہے کہ سیریکم آیاتہ ان قریب وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا فتعرفونہا اور تم ان نشانیوں کو پہچان بھی لوگے، تمہیں پتہ بھی لگ جائے گا کہ ہاں یہ وہ وعدہ تھا جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا، یہاں یہ وہ وعدہ جو تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا تھا۔ وما ربک بغافل عما تعملون ہرگز اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فلو کان اللہ مغفلا شیئا اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غفلت کرنے والا ہوتا تو ابن آدم کے قدموں کے نشانوں سے ضرور غفلت برتتا، یعنی جن کو ہوائیں مٹا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ لکھتے۔ لیکن سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم کہ ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہاں پر یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ 2 اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ ان کے اپنے ہیں یا کسی اور کے ہیں، وہ کیا تھے؟ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب ولا تحسبن اللہ یغفل ساعہ ولا انما یخفى علیہ یغیب کہ جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ مجھ پر ایک زبردست نگران موجود ہے، اور کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے، اور یہ بھی گمان نہ کرنا کہ کوئی پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صرف کیا ہے؟ مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، لیکن میری جب پکڑ آئے گی بڑی مضبوط ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے انسان کے مجبور نہ ہونے کی۔ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور کیا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوراً انسان کا مواخذہ کرتے، فوراً اللہ رب العالمین پکڑتے اور انسان کو اسی وقت اللہ رب العالمین تباہ کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ تو ان تمام آیات کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر اس کی حمد و ثنا میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ اس کی حمد و ثنا میں کوئی کمی ہونے والی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔